الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ہمارے لیے سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے بندے ہیں. یہ بڑے اعزاز کی بات ہے، یہ بڑا انعام ہے. اس دنیا کے اندر بہت سارے لوگوں کو عزتیں ملتی ہیں، بہت سارے لوگوں کو منصب اور عہدوں کے اعزازات نصیب ہوتے ہیں، لیکن تمام اعزازات میں سے بڑھ کر اور تمام عہدوں اور منصب سے جتنی عزت ایک بندے کو ملتی ہے، یا یوں کہیں کہ ساری انسانیت کو تمام عہدوں سے جو عزتیں نصیب ہوتی ہیں، اس سے بڑھ کر یہ عزت ہمارے لیے کافی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. اور اس بات کا استحضار رکھنا اپنے دل کے اندر کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. کوئی اگر خاتون ہے تو وہ اپنے دل میں یہ استحضار رکھے، اس بات کا دھیان رکھے کہ میں اللہ کی بندی ہوں، اور پھر اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرے. اسی طرح کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، یہ دل میں خیال کر کے اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام ہے. وگرنہ جس بندے کے دل میں جس چیز کی اہمیت اور قدر زیادہ ہوتی ہے تو انسان اسی کو زیادہ چاہتا ہے اور اسی کی تعریف کرتا ہے اور اس کی محبت میں شکرانے کے نفل پڑتا ہے. کسی کے دل میں اگر گاڑی کی محبت ہے تو اسی کی تعریف ہے، اس کے لیے زبان سے شکر ہے اللہ تو نے مجھے گاڑی دی. گھر اچھا مل گیا اللہ تعالیٰ شکر ہے تو نے مجھے گھر دیا، اہمیت ہے. اور بعض لوگ پھر اس محبت میں شکرانے کے طور پر نفل پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا یہ ایک نعمت ہے، مگر ہم تھوڑا سا اپنے گریبانوں میں جھانک کر اپنا اس طور پر بھی محاسبہ کریں کہ کیا کبھی ہم نے اس بات پہ بھی شکر ادا کیا کہ اللہ آپ نے بغیر کسی استحقاق کے ہمیں یہ اعزاز بخشا کہ ہم تیرے بندے ہیں اور تیرے محبوب کے امتی ہیں. اس طرف توجہ بہت کم جاتی ہے کیونکہ ہمارے دل میں وہ اہمیت نہیں ہے، ہمارے دل میں وہ قدر نہیں ہے، وہ منزلت نہیں ہے. اس لیے اپنے دل میں ہر وقت یہ دھیان رکھیں جب کسی بندے کو کوئی عہدہ منصب ملتا ہے نا تو اپنے عہدے منصب کا خیال رکھتے ہیں، تو ہم بھی اپنے اس عہدے اور اس منصب کا خیال رکھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کے بندوں سے یا اللہ کے بندوں کی فہرست سے نکال دیے جائیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چاہنے والوں میں سے نکال دیے جائیں. اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، مگر یہ نعمت سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر بے شمار احسانات ہیں، مگر یہ احسان سب سے بڑا احسان ہے. اب آپ دیکھیں، تھوڑا سا غور کریں اسی بات کو ذرا دماغ میں رکھ کر کہ ہم اللہ کے بندے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا بندہ نہ بناتے کیا ضرورت تھا؟ ہمیں انسان نہ بناتے کیا ضرورت تھا؟ ہمیں اللہ تعالیٰ جانور بنا دیتے ہم کچھ کہہ تو نہیں سکتے تھے، ہمارا کیا زور تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ نے گدھوں کو بھی پیدا کیا، بیلوں کو بھی پیدا کیا، اللہ نے کتوں کو بھی پیدا کیا، اللہ نے حشرات کو، سانپ بچھو کو بھی پیدا کیا. لوگ دیکھ کے مارنا شروع کر دیتے ہیں. اگر ہم اس حالت میں ہوتے تھے ہمیں لوگ دیکھ کے ہمارے پیچھے دوڑ رہے ہوتے مارنے کے لیے، ہمیں مارنے کے لیے بھاگ رہے ہوتے.
تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نعمت کو عطا فرما کر ہم پہ احسان فرمایا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے اپنی مخلوق کو بنایا۔ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے ہاتھوں سے اپنے خدا بناتے ہیں، بت بنا کے ان کے سامنے کیا کرتے ہیں؟ سجدہ کرتے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ، اللہ نے ہمیں ان میں نہیں شامل رکھا۔ ہم اس عقیدے پہ قائم ہیں کہ اللہ نے ہمیں بنایا ہے۔ ہم ان لوگوں میں نہیں ہیں کہ جن لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے معبود بنائے ان کے سامنے اپنی پیشانی ٹیکی، ہم ان میں سے نہیں ہیں۔ پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ہمارے پیدا کرنے والے وہی اللہ ہیں۔ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں اور اس کی عبادت اس انداز سے کرتے ہیں کہ ہم اس کا شریک نہیں ٹھہراتے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ معبود وہی ہے، ہم کسی اور کے سامنے اپنا سر نہیں جھکاتے۔ اس دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے سر بتوں کے سامنے ٹکتے ہیں، گایوں کے سامنے ٹکتے ہیں، درختوں کے سامنے ٹکتے ہیں، ستاروں کو جب ابھرتا دیکھتے ہیں سجدے کرتے ہیں، چاند کو طلوع اور غروب کے وقت میں سجدے کرتے ہیں، سورج کو طلوع اور غروب کے وقت میں سجدے کرتے ہیں، گھر میں آگ جلا کے اس کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی بندگی عطا فرمائی ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ اس بندگی ہی کی بدولت ہمیں قرآن شریف پڑھنا نصیب ہوا۔ کتنے ایسے ہیں قرآن کو کبھی دیکھا ہی نہیں زندگی میں، کبھی نہیں دیکھا قرآن کو زندگی میں، پتہ ہی نہیں قرآن شریف کیا نعمت، کیا دولت۔ یقین جانیے ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ہر قوم، ہر مذہب والا اپنے خدا سے ہم کلام ہوتے ہیں اور جھوٹے ہم کلامی ہے، جھوٹے خداؤں کے سامنے جھوٹ ہے، لیکن ہمارا خدا سچا ہے۔ ہم جب اس سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرتے ہیں، قرآن شریف کھولتے ہیں، ہمارے گھر میں قرآن ہے، ہماری مسجد میں قرآن ہے، ہمارے موبائل میں قرآن ہے، ہم کھولتے ہیں قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ بتائیے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو قرآن شریف پڑھنا نصیب نہیں ہے؟ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ وہ بیچارے مسجد کا راستہ نہیں جانتے، مسجد کیا ہوتی ہے، اور مسلمان ہوتے ہیں لیکن مسلمان ہونے کے باوجود مسجد کا راستہ نظر نہیں آتا ان کو، کبھی مسجد کا دروازہ نظر ہی نہیں آتا۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس بندگی کی نسبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راستہ کھلا رکھتے ہیں، دروازہ کھلا رکھتے ہیں، ہم اس دروازے سے مسجد چلے جاتے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں آنے کی اجازت عطا فرماتے ہیں، اور یہ وہ گھر ہوتا ہے، آج کسی بڑے سے ملنا ہو تو پہلے اس کے چپڑاسی کو فون کرو، یا اس کے جو ساتھ ملا ہوا بندہ ہے، اس کا تعاون کرنے والا، اس کا خادم، اس کا نوکر ہے، پہلے اس کو فون کرو، اس کے سیکرٹری کو فون کرو، پھر اس کے بعد اس کے گھر جا کے انتظار کرو۔ پھر خدشہ رہتا ہے کہ پتہ نہیں ملاقات کا شرف دے گا کہ نہیں دے گا، ملاقات ہوگی کہ نہیں۔ پھر یہ خطرہ رہتا ہے کہ ملاقات ہونے کے بعد پتہ نہیں میرا کام بھی کرے گا کہ نہیں۔ وہ پروردگار ہمارا خالق مالک کتنا کریم ہے، کتنا رؤوف، کتنا رحیم ہے۔ دروازہ کھلا ہے، جب چاہو آ جاؤ، رات 1 بجے آنا چاہو آ جاؤ، کوئی سیکٹری نہیں ہے۔ لوگوں کو درخواستیں دے کر، اپیلیں کر کے، رشوت دے کے وقت لینا پڑتا ہے۔ وہ 5 مرتبہ کہتا ہے پیار سے، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح۔ 5 مرتبہ محبت کا پیغام ہے، یہ محبت کی آواز ہے۔ کبھی اس انداز سے سوچیں، کبھی اس انداز سے آپ اذان سنیں کہ پروردگار عالم کی طرف سے کتنی محبت بھرا ایک ہمیں اعلان ہو رہا ہے کہ آؤ آؤ بھلائی کی طرف۔ ہر بندہ کامیابی چاہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر کامیابی چاہتے ہو تو نماز کی طرف ہو، کامیابی خود تمہارے مقدر کر دوں گا۔ حی علی الصلاح کے بعد فوراً فرما حی علی الفلاح۔ 5 مرتبہ محبت کے ساتھ ہمیں وہ ہمارا پروردگار بلا رہا ہے۔ کوئی سامنے سیکٹری نہیں ہے، کوئی ایسا بندہ نہیں ہے، کوئی رشوت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تو فرماتا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، تو کوئی بندہ مانگنے والا مانگے، میں سو رہا ہوں، اونگ رہا ہوں، اور میں اس کی یاد، اس کی پکار سے غافل نہ ہو جاؤں۔ رات 2 بجے آنکھ کھلی ہے، زبان سے بولو اے اللہ، فوراً آواز آتی لبیک یا عبدی، میرے بندے تم مجھ سے مانگو، میں عطا کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ وہ کیسا پروردگار ہے، کتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرما رکھی۔ اور یہ بڑا اعزاز ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ قرآن ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ملا ہے، نماز ہمیں آپ کی برکت سے ملی، روزہ ہمیں آپ کی برکت سے، حج ہمیں آپ کی برکت سے، زکوٰۃ کا نظام ہمیں آپ کی برکت سے ملا ہے، ایک دوسرے کو پر احسان قربانی آپ کی برکت سے ملی ہے، ایک دوسرے کے حقوق کو خیال کرنا آپ کی برکت سے ہمیں نصیب ہوئے۔ تو یہ بات ہمیشہ ہمارے دھیان میں رہے، ہمارے دل میں رہے کہ اللہ کے ہم بندے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو یہ منصب ہم سے چھین جائے۔ ایک عہدے دار کو، ایک افسر کو اس بات کا خطرہ رہتا ہے کہ یہ منصب مجھ سے چھن نہ جائے۔ یہ دنیاوی منصب چھن جانے کا جو خوف ہے،
یہ اتنا بڑا خوف نہیں ہے جتنا بڑا خوف اس بات کا ہونا چاہیے کہ کہیں میں اللہ کے چاہنے والوں میں سے خارج نہ کر دیا جاؤں، اللہ کی بندگی کرنے والوں میں خارج نہ کر دیا جاؤں۔ اور یہ بڑا اعزاز ہے، یہ دھیان رہے کہ میرے لیے اعزاز، اس پہ فخر ہو، اس پہ فخر ہو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہوں، اس پہ فخر ہو۔ اتنی بات ہمارے ذہن میں رہے گی۔ اب اس بات کے استحضار کے بعد جو کوئی بھی ہم اللہ کا حکم بجا لائیں گے ہمیں مزہ آئے گا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت ہم عمل میں لے آئیں گے ہمیں مزہ آئے گا۔ اس تمہیدی بات کے بعد اب یہ بات ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے، چونکہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو اللہ کی بندگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا مل جانا، اسی کا نام مسلمان ہونا ہے، اسی کا نام مسلمان ہونا ہے۔ اور مسلمان کے لیے سب سے اہم کام جو ہے وہ اللہ کی محبت کو حاصل کرنا اور رسول اللہ کی محبت کو حاصل کرنا سب سے اہم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک اللہ کی محبت دل میں نہیں آئے گی بندہ اللہ کی عبادت نہیں کر سکے گا، جب رسول اللہ کی محبت نہیں آئے گی رسول اللہ کی اطاعت نہیں کر سکے گا۔ اس کی مثال اگر سمجھنی ہو تو یوں سمجھیں کہ ایک ہوتا ہے مسلمان، ایک ہوتا ہے مومن۔ مسلمان یہ ہے کہ کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، اور مومن یہ ہے کہ جو اللہ رب العزت کو مان لینے کے بعد اللہ کی ماننا شروع کر دیتا ہے، رسول اللہ کو مان لینے کے بعد رسول اللہ کی ماننا شروع کر دیتا ہے، یہ مومن ہے۔ مثلا ایک بندہ مسجد میں گیا واپس آ گیا، پھر گیا واپس آ گیا، 10 مرتبہ بھی چلا جائے، 10 مرتبہ واپس آ جائے، کوئی نمازی نہیں کہے گا۔ یہی بندہ اگر جا کے 2-3 نمازیں بھی پڑھ لے، ساری 5 نہ بھی پڑھے مسجد میں، 2 گھر میں پڑھ لے، 3 اگر مسجد میں پڑھ لے، ایک خاتون اگر گھر میں مسجد مصلی پہ بیٹھ کے محض بیٹھ کے اٹھ جائے، 10 مرتبہ اٹھ جائے، کوئی نمازی نہیں کہے گا۔ یہی خاتون اگر 2-3 نمازیں سب کے سامنے پڑھ لے، سب کہیں گے نمازی ہے۔ گھر کی بچی بھی کہے گی امی نمازی ہے، گلی کا بچہ بھی کہے گا یہ بندہ نمازی ہے۔ بالکل اسی طرح مسلمان ہو جانا لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد یہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے والی بات ہے۔ اور اس مسلمان ہو جانے کے بعد مومن کب بنتا ہے؟ جب بندہ اللہ اور اللہ کے رسول کی ماننا شروع کر دیتے ہیں، جب اللہ اور اللہ کے رسول کی ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے علماء نے فرمایا ایک ہوتا ہے اطاعت، ایک ہوتی ہے اتباع۔ اطاعت یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں احکامات بتائے ہیں ان کو مان لینا، یہ اطاعت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا لینا، یہ اتباع ہے۔ تو ہمیں اطاعت کا بھی حکم ہے، اتباع کا بھی حکم ہے۔ جب اطاعت اور اتباع ملیں گی یہ بندہ کامل مومن بن جائے گا۔ بس مختصر میں یہ عرض کروں، 2 باتیں میں نے عرض کر دی، گویا ایک سبق ہے، اس کو یاد رکھیں۔ ایک تو اس بات کا استحضار رکھنا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ دوسرا، اللہ رب العزت کو مان لینے کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لینے کے بعد اللہ کی بھی ماننی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ماننی ہے۔ یہ تب ممکن ہے جب اللہ کی محبت بھی دل میں ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی دل میں ہوگی، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس لیے آج سب سے زیادہ جس چیز کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے، جس کو سب سے زیادہ لینے اور پانے کی ضرورت ہے، جس پہ سب سے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، وہ ہے اللہ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ آج ہم اللہ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے عنوان کو پسند ہی نہیں کرتے، بلکہ بعض دفعہ اللہ کی محبت کے عنوان کے اوپر اگر کہیں بیان ہو تو نوجوان طبقہ ہنستا ہے کہ کیا اللہ سے محبت بھی ہوتی ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید لڑکیوں سے محبت ہوتی ہے، لڑکوں سے محبت ہوتی ہے، دنیا سے محبت ہوتی ہے۔ بھائی سب سے زیادہ محبتوں کی لائق اللہ کی ذات ہے، اور سب سے زیادہ محبت کی لائق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ہم جب اس محبت کو حاصل کر لیں گے اب ہمارا قول فعل عمل اللہ کے قابل قبول ہے، اب ہمیں شوق لگ جائے گا۔ آج ہم مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، پہچانتے نہیں ہیں، یعنی ہمارے دل میں محبت نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج ہم اطاعت سے محروم ہیں، اتباع سے محروم ہیں۔ اطاعت اور اتباع کا مادہ تب پیدا ہوگا جب دل میں محبت پیدا ہوگی۔ اس کی مثالیں آپ نے دیکھنی ہو تو صحابہ کے دور میں آپ چلے جائیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد داخل ہو رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے مسجد تشریف لائے، بیان کرنے کے لیے، وعظ و نصیحت کے لیے مسجد تشریف لائے۔ ممبر پہ بھی بیٹھے نہیں ہیں، صحابہ کرام کھڑے ہیں، آپ ممبر پہ بیٹھے، فرمایا بیٹھ جاؤ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ مسجد داخل ہو رہے، ایک قدم اندر ہے ایک باہر، ایسی کیفیت میں کہ ابھی قدم پچھلا اٹھے گا اندر چلا جائے گا، کانوں میں آواز پڑی بیٹھ جاؤ، فوراً وہیں بیٹھ گئے۔
محبت اطاعت اور اتباع پہ بندے کو مجبور کر دیتی ہے. محبت نہ ہو تو پھر بندہ ٹس سے مس نہیں ہوتا، پھر اس بات پہ خوش رہتا ہے کہ میں رسول اللہ کو مانتا ہوں، میں رسول اللہ کو مانتا ہوں. جب جاننے پہچاننے کی بات آئے تو گھر داخل ہونے کی سنت کا نہیں پتا ہوگا، گھر باہر نکلنے کی سنت کا نہیں پتا ہوگا، کھانے پینے سونے اٹھنے جاگنے کی سنت کا نہیں پتا ہوگا، لین دین معاملات کی سنت کا نہیں پتا ہوگا، چلنے پھرنے اور آپس میں معاشرے میں زندگی گزارنے کے ساتھ لوگوں کے تعلقات کیسے، اس سنت کا پتہ نہیں ہوگا. تو رسول اللہ کو ماننا بھی کمال ہے، لیکن آپ کو پہچاننا اور پہچان کے آپ کی بات مان لینا یہ اس سے بڑا کمال ہے. اس کمال کو حاصل کرنے والے کو مومن کامل کہتے ہیں. ہم نے یہ محنت کرنی ہے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں. تو مقصود بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک ہمارے دل میں محبت پیدا نہیں ہوگی ہم اتباع اور اطاعت کے راستے پہ نہیں چل سکتے. آج سب سے بڑا فتنہ ہمارے لیے یہی ہے کہ ہمارے دلوں سے یہ غیر محبت کھینچ رہا ہے، یہ دنیا محبت کھینچ رہی ہے، یہ غیر ہمارے دل سے رسول اللہ کی محبت نکال رہا ہے، یہ دنیا ہمارے دل سے رسول اللہ کی محبت کھینچ رہی ہے. جتنی محبت کم ہو رہی ہے اتنی آج سنتیں ذبح ہو رہی ہیں. آپ بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس دنیا میں اس سے بہتر کوئی طریقہ تھا، ہے یا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. جب ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ یا آپ کا طریقہ اس سے بہتر کوئی طریقہ نہ تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے، تو پھر کیا وجہ ہے؟ شادی بیاہ کے موقع پہ سنت کو کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ فوتگی کے موقع پہ سنت کو کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ لین دین کے موقع پہ سنت ہمیں کیوں یاد نہیں آتی؟ ہمیں آپس کے معاملات میں سنت کیوں یاد نہیں آتی؟ جب ہمارا عقیدہ یہ ہے اس سے بہتر طریقہ کوئی نہیں ہے، پھر ہم ہندوؤں کے طریقے کیوں اختیار کرتے ہیں؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کے طریقے کو کیوں اختیار کرتے ہیں؟ پھر گھر میں اپنی اسلام کی تہذیب اور کلچر کو چھوڑ کر یہود و نصارہ اور ہندوؤں کے کلچر کے اوپر ہم کیوں عمل کرتے ہیں؟ معلوم ہوا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، پہچانتے نہیں ہیں. اس نہ پہچاننے کی وجہ سے، اس محبت کی کمزوری کی وجہ سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو دھکے دے کے باہر نکالتے. میں نے ابھی مغرب میں بھی یہ واقعہ سنایا. کیلاش وادی ہے چترال کی طرف، اس ساجد کا وہاں جانا ہوا، مقامی ساتھی وہاں لے کر گئے. تو وہاں میں نے دیکھا کہ جو لوگ وہاں سیاح آ رہے ہیں، سیر و تفریح کرنے والے آ رہے ہیں، وہ کیلاشوں کی لباس کی تصویریں کھینچ رہے ہیں، ان کی ٹوپیوں کی تصویریں کھینچ رہے ہیں، اور پیسے دے کر ان کی میوزیم میں جا کر ان کا وہ 500 سالہ کلچر دیکھ رہے ہیں. ہم کتنی قدیمی قوم ہے بتائیں ذرا، کون ساتھی بتائے گا کتنی قدیمی قوم ہے؟ 1400 سال ہو گئے نا، 1450 سال ہونے کا زمانہ ہے، تو گویا ہم 1400 سال قدیمی قوم ہے، اور وہ 500 سال قدیمی قوم ہے، اور ہے بھی کافر لوگ. 500 سال قدیمی قوم ہے، اور آج دنیا بھر سے وہاں سیاح آتے ہیں اور وہاں تصویریں کھینچ رہے ہیں. ہمارے یہاں پاکستان سے گرد و مضافات میں بھی جاتے ہیں، دور دراز سے بھی لوگ وہاں جاتے ہیں، تصویریں کھینچ رہے ہیں. میوزیم میں پیسے دے کر ان کی چیزیں اور باقیات دیکھتے ہیں. یقین جانیے جو ان کی میوزیم کے اندر، ان کے اس عجائب خانے کے اندر 500 سال پہلے کا لباس پڑا ہے، آج کیلاشوں کا وہی لباس ہے. آج کیلاشوں کا وہی لباس ہے، ان کیلاشوں کے بچوں کا وہی لباس ہے، عورتوں کا بھی وہی لباس ہے، ان کے بوڑھوں کا بھی وہی لباس ہے. اس عاجز نے وہاں اپنے ساتھوں سے کہا، اب مجھے بات سمجھ میں آئی، جو قوم اپنی تہذیب کو اپنے گھر کی چار دیواری میں عزت دیتی ہے، ہمیشہ وہاں معزز بن کے زمانے والوں کے سامنے معزز بن کے ابھرتی ہے. ہم معزز قوم تھی، ہم نے اپنی تہذیب کلچر کو دھکے دے کے باہر نکال دیا، اس لئے ہم ذلیل ہوئے تھے. آج کی ہمارے مصنون لباس کی تصویر کھینچ دے، ہماری کوئی پگڑی کی تصویر کھینچ دے، آج ہمارے حلیے جو مصنون حلیے کی تصویر کھینچ دے. بلکہ آج کا مسلمان تو کہتے ہیں یہ تو مولوی کا کام ہے، یہ تو ملا کا کام ہے. خدا کے واسطے یہ لفظ چھوڑ دو، یہ مسلمان کا کام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سینے سے لگانا، جس نے کلمہ محمد رسول اللہ کا پڑھ لے اس کا یہ کام ہے. یہ مولویوں کا صرف کام نہیں ہے. آج کیلاش قوم نے اپنے گھر میں اپنی تہذیب کو عزت دی ہے، لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں ان کو. آج ہم بھی اپنے گھر میں اگر اپنی تہذیب کو عزت دیں گے، ہمارے بچے بھی دین اسلام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنے سینے سے لگائیں گے. آج افسوس تو یہ ہے کہ ہم مسلمان کہلاتے ہیں، مگر سب سے پہلے جو رشتہ ہم سے ٹوٹتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹوٹتا ہے. آج ہم مسلمان ہیں، جو سب سے پہلے نسبت ہم سے چھوٹتی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے. آج اپنی زندگی کا جائزہ لے لیجئے،
زندگی کا محاسبہ کر لیجئے. آج ہماری زندگی میں کتنے ایسے طریقے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے طریقے ہیں, سب سے بہترین اعلیٰ معزز ترین طریقے ہیں, ہماری زندگی میں آج وہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس وجہ سے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرنا چھوڑ دی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہو جاتی ہے, جب محبت دل میں پیدا ہو جاتی ہے, محبت بندے کو مجبور کر دیتی ہے اطاعت کی. ایک صحابی رسول نبی علیہ السلام نے ان کو بھیجا ہرقل کے بادشاہ یعنی ہرقل کے پاس, روم کے بادشاہ کے پاس, جائیے دعوت نامہ لے جائے اسلام کا. وہ لے کر گئے. بادشاہ نے اپنے دربار میں ان کو کرسی پہ بٹھایا. کرسی سونے کی بنی ہوئی تھی, سونے کی کرسی بنی ہوئی تھی. ان کو پتہ نہیں چل سکا, کرسی پہ بیٹھے اور دائیں بائیں جب دیکھا تو کرسیاں سونے کی پڑی. اپنی کرسی دیکھی سونے کی, فوراً جھٹ سے کھڑے ہو گئے. ہرقل ہنسا کہ ہم نے تو آپ کے کرام کے لیے کرسی بھی چاہیے, آپ ایسے جو ہے نا وہ حیرانگی کے ساتھ کھڑے کیوں ہو گئے, ہنس رہے. انہوں نے کہا کہ میں اس لیے اس کرسی سے اٹھا ہوں, تیزی سے اٹھا ہوں کہ پہلے مجھے پتہ نہیں چلا, اصل میں یہ کرسی سونے کی ہے, یہ کرسی سونے کی ہے, اور میرے آقا نے ہم مردوں کو سونے چاندی کے استعمال سے منع فرمایا ہے, میری کیا مجال کہ غلام اس کی نافرمانی کرے. یہ محبت, جب محبت آتی ہے تو بندہ سولی پہ بھی لٹکا ہوا ہو, اس وقت بھی اس سے نبی علیہ السلام کا طریقہ نہیں چھوڑتا. عملات و بات کی بات. یہ محبت آج ہم مسلمانوں کے دلوں سے نکلی ہے. اس محبت کے نکل جانے کی وجہ سے آج ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقوں کو اور آپ اپنے کلچر, اپنی تہذیب جو اسلام کی ہے اس کو چھوڑتے جا رہے ہیں. مغربی جلغار ہمارے گھروں میں داخل کیوں کرو رہی ہے؟ کوئی ڈنڈا لے کے داخل کر رہا ہے, کوئی ہمارے اوپر جو ہے نا وہ تھانے دار ہے جو زبردستی ہمیں عمل کروا رہا ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہمارے دلوں سے محبت ختم ہو رہی ہے. بس میں آخری بات عرض کروں. کسی کہنے والے نے کہا اگر آپ اپنے بچوں کو اسلامی, دینی یا مسنون نبوی طریقے کی تعلیم اور تربیت دینا چاہتے ہیں تو آپ ان کو جتنا مرضی پڑھا لیں وہ حاصل نہیں کر سکتے. آپ ان کو جتنے مرضی کورس کروا لیں وہ حاصل نہیں کر سکتے. آپ ان کو جتنا مرضی علم دلوا لیں وہ حاصل نہیں کر سکتے. اگر آپ ان کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو اور اپنے گھر کے ماحول کو نبوی تعلیمات کے مطابق کر لو, کیونکہ بچہ یہ نہیں دیکھتا آپ کیا کہہ رہے ہیں, بچہ یہ دیکھتا ہے آپ کیا کر رہے ہیں. جب ہم نبی علیہ السلام کے طریقوں کو اپنے گھر میں عزت دیں گے, جب سنت کو اپنے گھر میں عزت دیں گے, تو یاد رکھیے ہمارا بچہ ہمیں دیکھ کر یہ نبوی تعلیمات کا جو ہے نا وہ پیکر بن جائے گا, ایک مثال بن جائے گا, اور اس کی بہترین تربیت ہوگی, اور یہ ایک معاشرے میں بہترین ایک انسان بن کے زندگی گزارے گا. تو آئیے آج یہ وعدہ کر لیجئے, عہد کر لیجئے, ہم اپنے گھر کے اندر سنت کو عزت دیں گے, ہم اپنے معاشرے میں سنت کو عزت دیں گے, ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے ساتھ ساتھ جاننا شروع کر دیں گے. جاننا شروع کیسے کر دیں گے؟ ہم نبی علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں. ہم اپنے بچوں کو سب سے پہلے نبی علیہ السلام کی سیرت کو پڑھائیں اور اپنے آپ کو سیرت سے آشنا کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بچوں کو آشنا کریں. اگر سکولوں میں یہ درس نہیں ہے, اگر مکاتب میں یہ درس نہیں ہے, اگر کسی کالج میں چیپٹر نہیں ہے, اگر کسی جگہ تعلیم گاہ کے اندر یہ اگر مضمون نہیں ہے, تو ہمارا گھر ہمارا بہترین درسگاہ ہے, مکتب گاہ ہے, ہمارا گھر تربیت گاہ ہے. لہٰذا ایک باپ ہونے کی حیثیت سے یا ایک ماں ہونے کی حیثیت سے جو خاتون ہے, ایک ماں ہونے کی حیثیت سے ذمہ داری بنتی ہے کہ سب سے پہلے نبی علیہ السلام کا تعارف کروایا جائے, گھر کے اندر تعارف کروایا جائے. میری اس بات سے آپ کو تکلیف ہوگی, میں معذرت کے ساتھ عرض کروں, آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے محافل جما کر اپنی گلی کوچوں کو سجا کر خوش ہو جاتے ہیں, اور ادھر دوسری طرف پورا سال نبی کی سنتوں کو دھکے دے کر باہر نکالتے ہیں. یہ کہاں کا عشق ہے؟ یہ محبت نہیں ہے, یہ عشق نہیں ہے. محبت عشق وہ ہے جو بندے کو اطاعت اور اتباع پہ کیا کر دے, مجبور کر دے. علماء نے فرمایا یہ جو جملہ ہم سنتے ہیں آمنت باللہ و رسولہ, کہ اللہ کے اوپر بھی ایمان میں لایا, اس کے رسول پر بھی ایمان لایا. ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مان کر ان کی تصدیق کرنا. آپ نے فرمایا اللہ ہے, یہ بندہ مانے اللہ ہے. آپ نے فرمایا جنت ہے, یہ بندہ مانے جنت ہے. آپ نے فرمایا جہنم ہے, یہ بندہ مانے جہنم ہے. یہ ہے مان لینا. اب پہچان لینا کیا ہے؟
تصدیق کیا ہے. آپ نے فرمایا جنت ہے. اب یہ جنت والے اعمال شروع کر دے, کیونکہ آپ نے جنت کی بہاریں بتلائی ہیں کہ تم نیک عمل کرو گے جنت میں جاؤ گے, جنت میں یہ نعمتیں ملیں گی, یہ اس نعمتوں کی جستجو میں لگ جائے, یہ تصدیق کرنا ہے. جو بندہ جہنم سے بچنے کے لیے گناہ چھوڑ دے, اس کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا ہے, جہنم کے عذاب بتلائے ہیں, یہ گناہ چھوڑ دیتا ہے کہ میں جہنم سے بچ جاؤں, یہ تصدیق کرنا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے ساتھ آپ کی تصدیق کرنا, آپ نے جو فرمایا اس کو مان لینا, پھر اس کے مطابق زندگی کو بنا لینا, یہ ہے آمنت باللہ و رسول. اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات دیے ہیں, ان احکامات کے اوپر زندگی کو لے آنا. یعنی آپ نے فرمایا کہ نماز پڑھنی ہے, جی پڑھنی ہے. آپ نے فرمایا رمضان کو روزہ رکھنا ہے, جی رکھنا ہے. آپ نے فرمایا کہ مالدار کی زکوٰۃ دینی ہے, جی دینی ہے. آپ نے فرمایا حج فرض ہے, حج ادا کرنا ہے. آپ نے دیگر احکامات ہمیں بتلائے, وہ اپنی زندگی میں لاگو کرنے ہیں. یہ آمنت باللہ و رسول ہے. ایک یہ ہے کہ ہم علم حاصل کر لیں, معلومات اکٹھی کر لیں. ایک یہ ہے کہ ہم ایک مجلس میں بہت ساری نعتیں سن لیں, بہت سارے بیانات سن لیں. یہ ایک رات کا کام نہیں ہے, ایک دن کا کام نہیں ہے. ساری زندگی کوشش کرتے رہنا کہ یہ نسبت رسول کا اعزاز ہم سے نہ چھینے, اس جستجو میں زندگی گزارتے رہنا. یہ آمنت باللہ و رسول ہے. اور اس کے بعد آپ نے جو منع فرمایا اس سے رک جانا. آپ نے فرمایا شراب نہیں پینی, گناہ ہے, رک گیا. زنا نہیں کرنا, رک گیا. چوری نہیں کرنی, رک گیا. جھوٹ نہیں بولنا, رک گیا. حرام نہیں کھانا, رک گیا. دھوکہ کسی کو نہیں دینا, رک گیا. آپ نے فرمایا کسی کی غیبت نہیں کرنی, رک گیا. آپ نے فرمایا بد نگاہی نہیں کرنی, رک گیا. آپ نے فرمایا کسی کو قول فعل عمل سے تکلیف نہیں دینی, رک گیا. یہ احکامات یعنی اوامر کے اوپر آ جانا, منہیات سے اپنے آپ کو روک لینا, یہ ہے آمنت باللہ و رسول. اور تصدیق کا مرتبہ یہ تصدیق کا مرتبہ ہے. اور چوتھی بات فرمائی کہ آپ علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کو اپنی خواہشات کے مطابق نہ ڈھالنا, بلکہ اپنی خواہشات کو دین کے مطابق ڈھال لینا. یعنی اللہ اور اللہ کی رسول کی مرضی کے مطابق دین پہ عمل کرنا, اپنی مرضی کے مطابق دین پہ عمل نہ کرنا. آج امت اپنی مرضی کے مطابق دین پہ عمل کرتی ہے. آج امت اپنی مرضی کے مطابق دین سمجھتی ہے. آج امت اپنی مرضی کے مطابق دین کے اوپر عمل کر کے خوش ہوتی ہے. آپ بتائیے, حضور نے فرمایا جہاں فوتگی ہوئی ہو وہاں کھانا نہیں کھایا, وہاں کھانا نہیں کھانا. حضور نے منع فرمایا. ہم آج فوتگی والوں کے ہاں کھانا کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے؟ حضور نے فرمایا شادی بیاہ کے اوپر میوزک اور موسیقی نہیں بجانی. فرمایا یہ اللہ کی ناپسندیدہ آوازوں میں سے بڑی جو مبغوض اور ناپسندیدہ آواز ہے, گانے کی آواز, ڈھول کی آواز, سرنگی کی آواز, میوزک کی آواز ناپسندیدہ مبغوض ترین ہے. اس سے اللہ کو نفرت ہے. آج ہماری شادی بیاہ کے موقع پہ مہندیاں نہیں ہوتی, کیا میوزک نہیں بجتا؟ ہم دین پہ عمل بھی کر رہے ہیں لیکن اپنی خواہشات کے مطابق کر رہے ہیں. فرمایا یہ آمنت باللہ و رسول نہیں ہے, یہ تصدیق نہیں ہے, بلکہ اپنی خواہشات کو دین کے مطابق ڈھال لینا, دین کو ہمیشہ مقدم رکھنا, دین کے اوپر عمل اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی کے مطابق کرنا. یہ ہے تصدیق کا وہ درجہ, جب ملے گا تب تم مومن کہلاؤ گے, جب ملے گا تب تم مومن کہلاؤ گے. اللہ ہمیں اس بات کی سمجھ عطا فرمائے, اللہ ہمیں اس بات کی سمجھ عطا فرمائے. کاش ہم اپنے گھروں میں بچوں کو سنتیں سکھانے والے بن جائیں, اپنے بچوں کو آپ کا آپ کے معجزات سنائیں, نبی علیہ السلام کے معجزے بار بار سنائیں, آپ علیہ السلام کی سیرت سنائیں بار بار, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عنوان کے اوپر پروگرام کروائیں. مزہ تو یہ ہے, ایک عالم کو بلائیں, اس کو سارے علاقے والے یہ کہیں کہ آپ نے اس عنوان پہ تیاری کر کے آنا ہے, پھر آپ ساری رات بیٹھ کے اس عالم سے باتیں سنیں اور سیکھیں. یہ ہے مزے کی بات. یہ تو کاروائی ہے, یہ تو ایک طرح کی خانہ پوری ہے. ہم خانہ پوری کر کے کیا کرتے, خوش ہو جاتے. خانہ پوری نہیں کریں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت نتھی کریں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری زندگی راضی کرنے کی کوشش کریں. گھروں میں بچوں کو سیرت سکھائیں, گھروں میں بچوں کو نعت سکھائیں. گھروں میں یہ نعت خانوں کا کام نہیں ہے صرف کہ وہ سٹیج کو پر آ کے نعت سکھا جائیں, نعت سنا جائیں. بڑا اچھا کام ہے, قابل تعریف کام ہے, نعت خوانی بھی قابل تعریف کام ہے, لیکن کیا یہ نعت خانوں کا کام ہے؟ ہمارے بچے کی زبان پہ نعت کیوں نہیں آتی؟ ہم اپنے بچوں کو نعت کیوں نہیں سکھلاتے؟ ہم اپنے بچوں کو نبی علیہ السلام کی تعریف اور سیرت کیوں نہیں سکھاتے؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے, ہماری ذمہ داری ہے. اللہ ذمہ داری کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کی محبت دل میں آئے گی, رسول اللہ کی محبت دل میں آئے گی, تب اتباع اطاعت نصیب ہوگی. یہ محبت درسگاہوں سے نہیں ملتی, یہ محبت کورسز سے نہیں ملتی,
یہ محبت اداروں سے نہیں ملتی، یہ مدارس کی مکتب گاہوں سے، یونیورسٹی اور کالجوں کی تعلیم گاہوں سے نہیں ملتی، یہ محبت ملتی ہے محبت والوں کے پاس بیٹھنے سے، جن کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہوگی، جن کے دل میں اللہ کی محبت کا سورج چمک رہا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سورج چمک رہا ہوگا، کثرت سے ان کے پاس آؤ جاؤ، اپنے بچوں کو لے جاؤ، اپنے اہل خانوں کو اہل محبت کی صحبت میں بٹھاؤ، یہ دیے سے دیا جلے گا، جب محبت آئے گی ہمارا گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا گھرانہ بن جائے گا۔ اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ پڑھ لیں پھر دعا کرتے ہیں، بس مختصر دو پڑھنے پھر دعا کرتے ہیں۔